اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابھی سورہ رعد آیت نمبر 3 اور 4، یعنی 2 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم سورہ رعد کی۔ آیت نمبر 3، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے اللہ، یعنی وہی ہے اللہ، یعنی وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے، اسٹریچ کر دیا ہے، کھینچ لیا ہے یا پھیلا دیا ہے۔ مَدَّ الْأَرْضَ، زمین کو پھیلا دیا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا، اور اس کے اوپر اس نے بنا دیا ہے رواسیہ، یعنی کہ اس کے یعنی جیسے لنگر ڈال دیتے ہیں لنگر، تو ویسے لنگر ڈال دیا۔ وہ لنگر کیا ہے؟ رواسی پہاڑ ہے، سمجھو کہ پہاڑ کو اللہ پاک نے ایسا رکھ دیا سب طرف زمین کے اوپر۔ فیہا رواسیہ وانہارا، اور اس میں ندیاں بھی بہہ رہی ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ نے زمین کو کیا کہ زمین کو کھینچ کے پھیلا بھی دیا، پھر اس پہ پہاڑوں کو رکھ دیا، پھر اس میں ندیاں بھی بہہ رہی ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر میوے کی بات ہو رہی ہے، ہر فروٹ، ثمرات، کل ثمرات، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر پھل کے لیے جعل فیہا، اللہ نے بنا دیا اس کے لیے زوجین اثنین، زوجین یعنی کہ جوڑا بنا دیا اللہ نے اس میں، اثنین یعنی 2، 2 یغشی اللیل النہار، اور ڈھانک دیتا ہے اللہ رات کو، یعنی رات کو جیسے اللہ کھینچ لیتا ہے اور دن کے اوپر وہ مطلب جیسے سمجھو کہ ایک طرح سے ایک حجاب آ جاتا ہے، ویل آ جاتا ہے، یا سمجھو کہ ڈارکنس کا بلینکٹ آ جاتا ہے، چادر کھینچ لیا، تو ایسے اللہ ڈھانک دیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً، جب انا آ گیا نا تو ان فی ذالک، یقیناً اس میں ہے، لآیات، آیت، اللہ کی آیات، اللہ کی سائنس، اللہ کی نشانیاں، لقومی یتفکرون، یہاں پر اللہ نے کہا اس قوم کے لیے، نا ان لوگوں کے لیے، کہ فار دوز پیپل، یعنی لقومی یتفکرون، جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، یعنی غور و فکر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسپیشل ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا دھیان جاتا ہے یہ سب چیزوں پہ، اور پھر وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں، یہ ایسا کیسا، ارے برابر یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ اللہ کی آیات ہے۔ لیکن جو بے وقوف لوگ ہیں، یا پھر سمجھو جن کو غور و فکر ہی نہیں کرنا ہے، تو بس پھر تو وہ کیوں دیکھیں گے، لیکن غور و فکر کرنے والے ہی لوگ اس کو دیکھیں گے، اللہ نے یہاں بتا دیا۔ And it is he who spread out the earth and set thereon mountains standing firm, and flowing rivers, and fruit of every kind he made in pairs, 2 and 2. He draws the night as a veil over the day. Behold, verily in these things there are signs for those who consider. اس کی نوٹس ہے 2، 1804 and 1805. 1804, I think that this refers to sex in plants، یعنی جو پلانٹس کے اندر بھی نر اور مادہ جو ہیں۔ Plants like animals have their reproductive apparatus, male stamens and female pistil، یعنی کہ جیسے مطلب پلانٹس بھی اسی طرح سے ہیں جیسے کہ اینیملز ہیں، جانور ہیں، ان کے بھی اس طرح سے اللہ نے بنایا ہے کہ جو اسٹیمن اور پسٹل، یعنی کہ مطلب جو اسٹیمن ہے وہ میل ہے اور جو فیمیل ہے وہ پسٹل ہے۔ تو ان موسٹ کیسز، جیسے ہم اردو میں اس کو نر اور مادہ بھی بولتے ہیں، ان موسٹ کیسز دا سیم فلاور کمبائنز بوتھ اسٹیمنز اینڈ پسٹلز، یعنی کچھ پھول ایسے ہیں جن کے اندر دونوں ہی ہیں، یعنی کہ مطلب نر بھی ہے مادہ بھی ہے اندر۔ بٹ ان سم کیسز
they are specialized in separate flowers. और कुछ में ऐसा है कि समझो एक फूल है लेकिन उसके अंदर सिर्फ नर है, और एक जो है प्लांट यानी समझो फ्लावर उसके अंदर सिर्फ मादा है. तो ये इस तरह भी है. एंड इन सम केसेस इवन इन सेपरेट ट्रीज. और फिर कुछ केसेस में झाड़ भी है. जैसे कोई झाड़ जो होता है जिसमें मतलब हम देखते हैं कि झाड़ तो उग गया लेकिन अंदर कोई फल आया ही नहीं, तो बोलते हैं ये नर है. और जब जिसमें फल आते हैं, समझो खजूर के झाड़ है या जो भी, तो उस तरह से उसके अंदर जैसे पपैये का झाड़ है तो इंडिया का मतलब और भी जगह पे है पपैये, तो वो भी है. लेकिन और डेट पाम जो है वो अरबिया की है, मतलब अरबी. तो झाड़ों में भी ये बात है कि वो सेपरेट होते हैं, यानी कि मतलब एक कोई झाड़ नर है कोई मादा है. द डेट पाम ऑफ अरेबिया एंड द पपैया ऑफ इंडिया, यही जो खजूर के झाड़. और पाम ट्रीज यानी कि मतलब कोई भी पाम ट्रीज हो गई, वो चाहे फिर वो अपना ताड़गोली की हो, नारियल की हो, कि वो खजूर की हो, या फिर और भी जैसे दूसरी होते हैं कोई भी जिस तरह के पाम ट्रीज, तो उस पे उगता उगता फल कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ मतलब ऐसे होते, वो नर होते हैं. और इस तरह से पपैया भी है. आर इंस्टेंसेस ऑफ फ्रूट ट्रीज विच आर यूनिसेक्सुअल, यानी एनी वन, उसके अंदर या तो नर है या तो मादा है, बस अलग अलग है. द होल, और एक है 1805, द होल पैसेज देयर मे बी कंपेयर्ड विद द होल पैसेज हियर, but their similarity and their variation show how closely reasoned each argument is, with expressions exactly appropriate to each occasion. यानी इसके अंदर सिर्फ वही बात है कि जो ये पैसेज की बात हो रही थी वही है कि इनका मिलता जुलतापन भी है और फिर इसके अंदर कितनी वैरायटी भी है, जो कि बहुत, तो इस तरह से मतलब उसको जो यानी कि विद एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट टू ईच ओकेजन, यानी हर मौके के लिए उसकी हर चीज जो है वो बराबर अप्रोप्रिएट है. अब है नेक्स्ट आयत नंबर 4. वफिल अर्दे क़िताउम मुतजाविरातुन व जन्नातुम मिन आनाबिन व ज़रउन व नखीलुन सिनवानुन व गैरु सिनवानिन युस्का बिमाइन वाहिदिन व नुफद्दिलु बाज़हा अला बाज़िन फिल उकूले इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी याक़िलून. तो यहां पर अब इस आयत के अंदर जो कहा गया है वफिल अर्दे, और जमीन में, क़िताउन यानी उसके ट्रैक्ट्स हैं, मतलब अलग अलग, यानी कि जमीन तुम देखते हो कि फैली हुई है लेकिन उसके बाजू की ही जमीन है वो कुछ और. मुतजाविरातुन यानी जो नेबरिंग है वो उसके अंदर मतलब तुम देखोगे कि यहाँ पर कुछ और चीज उग रही है, उसके बाजू में कुछ और है, फिर और थोड़ा और फैली हुई जमीन पे जाओगे तो बोलेगा अरे यहाँ अंगूर बहुत उगते हैं. अच्छा, यहाँ की जमीन ऐसी है कि देखो यहाँ पर ये मतलब कोकोनट्स बहुत उगते हैं, और ये देखो यहाँ पर फलानी चीज बहुत उगती है. तो ये जमीन तो पूरी की पूरी अल्लाह ने फैला दिया है, लेकिन इसके ट्रैक्ट से बने हुए कि मतलब जुड़ी हुई भी एक दूसरे से, नेबरिंग भी है, यानी कि मतलब मुतजाविरातुन, मगर क़िताउन यानी क़िताउन वो ये ट्रैक्ट. तो वह जन्नातुम मिन आनाबिन, और उसके अंदर तुम देखते हो बागात, तो वो आनाब के यानी अंगूर के भी देखते हो तुम. वह ज़रउन, और फिर तुम देखते हो कि कहीं खेत है और खेत में अनाज भी उग रहा तरह तरह का, या कॉर्न भी है, भुट्टे और सब कुछ. व ज़रउन व नखीलुन, और नखील जो मतलब ये पाम ट्रीज यानी जो खजूर के झाड़. सिनवानुन व गैरु सिनवान, यानी कि मतलब वो या तो फिर एक सिनवानुन व गैरु सिनवानिन युस्का बिमाइन वाहिदिन. सिनवानुन व गैरु सिनवान यानी कि मतलब जो एक मतलब उसकी जड़ है, मतलब एक ही उसकी रूट है जड़, और या तो फिर मतलब कुछ और यानी बहुत सारी जड़ें, या फिर बहुत सारी जड़ों से फैलाव, और या तो फिर मतलब एक जड़ है लेकिन उधर से 2 झाड़ उग रहे या क्लस्टर उग रहा है, तो इस तरह से भी होता है. सिनवानुन व गैरु सिनवान युस्का बिमाइन, उसको पानी तो दिया गया था वो एक ही पानी, एक तरह का पानी,
یعنی وہی آسمان سے جو پانی برستا ہے بارش، وہ پانی اگر اس کو تو پانی تو وہ ایک ہی طرح کا تھا اور وہ زمین تھی اور اس کے اندر سے جب وہ روٹس نکلے تو اب وہ مطلب یا تو وہ دو جھاڑ ہیں اور وہ دونوں کے پھل ایسے ہیں کہ نفضل بعضها علی بعض، تو اللہ نے ایک میں جیسے نفضل یعنی کہ اس میں بہت ہی اچھا یعنی کہ اس کا پھل ہے، اور اسی ایک ہی جڑ میں سے دوسرا جھاڑ اگرا جس کا پھل جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے یا اس کا کچھ الگ ٹیسٹ ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُولِ، یعنی کھانے کے اندر، یعنی اس میں اللہ نے ڈفرنٹ ٹیسٹ ہے، یعنی کہ پانی تو ایک ہی تھا، زمین بھی نیچے ایک ہی ہے، اور وہ جڑ سے سمجھو 2 یا 4-5 جھاڑ اگ گئے، لیکن اب اس کا پھل جو ہے وہ ڈفرنٹ ٹیسٹ کر رہا ہے. تو وہ جو ڈفرنٹ ٹیسٹ کر رہا ہے اس پر یہ بات بولی جا رہی ہے. تو یہاں پر ہے اب ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں ہے، فی ذالک انا جب آ جائے تو سمجھ لو بہت ہی ایک دم ٹھوس جس کو بولتے ہیں نا، یقیناً اس میں ہے، فی ذالک لآیات لقومی. اب اللہ نے کیا کہا، اس میں نشانی ہے، اس میں آیات ہے، لقوم یعنی ان لوگوں کے لیے جس کے پاس عقل ہے، یعقلون. یہاں اللہ نے کہہ دیا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یعنی جن کے پاس عقل ہے. ادھر کہا اللہ نے کہ جو غور و فکر کرنے والے، یہاں اللہ نے کہا کہ جن کے پاس عقل ہے، جو سمجھ سکتے ہیں، وہ لوگ ہی اس کو سمجھیں گے. باقی تو کچھ بھی بول دیں گے بے وقوفوں کی طرح، کہہ رہے ایسا کیسا، اس کا ٹیسٹ الگ ہے، اس کا ٹیسٹ بحث کریں گے. لیکن سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سمجھنے والے، عقل رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو برابر محسوس کریں گے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، آیت میں سے. And in the earth are tracts diverse though neighboring, and gardens of vines, and fields sown with corn, and palm trees growing out of single roots or otherwise, watered with the same water. Yet some of them we make more excellent. Allah ne kaha khud hi na, we make more excellent than others to eat. Behold, verily in these things there are signs for those who understand. جو نہ سمجھے وہ اناڑی ہے، یہ سمجھنے والوں کے لیے ہے یہ بات. تو اس کی جو نوٹ ہے، ایک منٹ، نمبر 4 اور اس کی نوٹ 1806 ہے. تو یہاں پر دیا گیا ڈز گروئنگ آؤٹ آف سنگل روٹس اور ادروائز کوالیفائی پام ٹریز اور وائنز اینڈ کارن ایز ویل. تو یعنی اب یہاں پہ جیسے کہ نوٹ میں یہ ایک طرح سے کوشچن کیا گیا ہے کہ ایک ہی جڑ سے اگے یا پھر ادروائز یعنی جو بھی بہت ساری جڑوں سے بھی اگنے والے، تو کیا وہ پام ٹریز ہیں یا پھر وہ انگور کی بیلیں ہیں یا پھر وہ کارن ہے یعنی کہ جو اناج کے دانے یا بھٹے جو بھی ہے. دا فارمر کنسٹرکشن از اڈاپٹیڈ بائی دا کلاسیکل کامنٹیٹرز، یعنی کہ بہت ہی کلاسک جو مفسرین ہیں، یہ ان کا مطلب جو ہے کنسٹرکٹ کیا. ان وچ کیس دا ریفرنس از ٹو دا فیکٹ ایدر دیٹ 2 or more palm trees occasionally grow out of a single root، کہ یعنی ایک ہی جڑ ہوتی ہے اور ایک جڑ سے 2 جھاڑ اگتے، کبھی سنگل ہے مطلب روٹ، لیکن پام ٹریز بہت ساری ہے، کبھی کبھی 5-5 6 اگی ہوئی رہتی ہے ایک ہی جڑ سے. اور دیٹ پام ٹریز گرو سم ٹائمز ایز آڈ ٹریز، یعنی وہ آڈ ہوتی ہیں، اینڈ سم ٹائمز ان گریٹ تھک کلسٹر، کبھی کبھی تو بہت ساری یعنی کہ ایک جڑ سے بہت سارے پام ٹریز اگتی ہے، یعنی ایک کھجور کے جو جھاڑ ہے. اور odd trees and sometimes in great thick clusters if the latter construction is adopted، یعنی کہ بعد والا. The reference would be to the fact that date palm and palms generally، جو بھی مطلب اس طرح کے جو بھی کھجور کے جیسے جھاڑ ہیں، جو بھی اس کے اندر الگ الگ چیزیں، جیسے تاڑ گولے کا جھاڑ بھی ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے ناریل کے بھی ہوتے ہیں، اور پھر کھجور کے بھی ہیں، اور تو اس طرح سے اور شو کے بھی تو ہوتے ہیں خالی. تو یہ جو ڈیٹ پام یا پھر پام ان جنرل
سب کے سب پام یعنی اینڈ سم ادر پلانٹس ارائز آؤٹ آف اے سنگل ٹیپ روٹ, یعنی کبھی ایک ہی روٹ ہوتی اور اس میں سے یہ سب کے سب ظاہر ہوتے ہیں. ود دا میجورٹی آف ٹریز ارائز آؤٹ آف اے نیٹورک آف روٹس, اور بہت سارے جھاڑ وہ ہے جن کو نیچے سے جڑوں کے پھیلنے کی وجہ سے وہ پھیلتے جاتے ہیں اور اگتے جاتے ہیں وہاں پر جھاڑ. تو وہ جڑوں کا پھیلنا ہے کہ دا نیٹورک آف روٹس دیٹ اسپریڈ آؤٹ ایکسٹینسولی, یعنی وہ بہت آگے تک بڑھتی چلی جاتی ہے وہ جڑیں. Here is adaptation to soil and water conditions. لیکن یہاں پر یعنی جیسے کہ جو مٹی ہے وہ بھی اور پانی یعنی ان دونوں کی جو کنڈیشن ملا کر, تو یہاں پر اب تم کو ایک اور نشانی ملتی ہے اور ایک عجوبہ ہے, یعنی another sign اور wonder of creation. یعنی اس میں تمہیں معلوم پڑتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی جو یہ نشانی ہے اور یہ ایک ونڈر ہے, تو تم کو وہ چیز یہاں دیکھنے کو ملتی کہ اللہ کی جو تخلیق کرنا ہے وہ کیسا ہے, کہ جو انسان سمجھنے والے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے, اور نہیں سمجھنے والے جو ہیں پھر ان کو کچھ بولا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ نہیں سمجھنے والے ہیں نا. اب یہاں پر یہ ادھر بھی شاید نوٹ ہے میرے خیال سے, پتہ نہیں پیجز, اس کی ایک اور نوٹ ہے 1807. The date palm, the crops of food grains and the grapevine are all fed by the same kind of water. Yet how different the harvest which they yield. یعنی کھجور کے جھاڑ ہو کہ وہ اناجوں کی کھیت ہو یا پھر وہ انگور کے باغات ہوں, یہ سب کے سب ایک ہی پانی سے سب کو ایک ہی طرح کا پانی سینچا گیا, ان کو دیا گیا. یعنی جو اللہ بارش میں برساتا ہے پانی وہ تمام وہی پانی سب کو ملا, کوئی الگ الگ ٹائپ کا پانی نہیں تھا کہ بھئی یہ انگور کے لیے اسپیشل پانی اور یہ کھجور کے لیے اسپیشل, کھیتی کے لیے الگ, نہیں, سب پانی تو ایک ہی تھا. Yet how different the harvest. لیکن ان کو جب ان کی فصل کٹی تو وہ سب کتنی الگ تھی, ان کی رنگت, ان کی شیپ, ان کی سائز اور ان کی خوشبو, ان کا ٹیسٹ, سب کچھ. And that applies to all vegetations. یعنی تمام سبزیاں ہو کہ جو بھی پلانٹس ہو, فلاورز ہو, جو بھی ہو, سب کے لیے ہے یہ بات. The fruit or eatable produce may vary in shape, size, color, flavor, etc. in endless variety. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ فروٹس ہو, کھانے کی سبزیاں ہو, پھول ہوں, اس کی دیکھو تم کتنی ویرائٹیاں ہوتی, کتنی طرح کے شیپ ہوتے ہیں. یعنی کہ تم دیکھو گے کہ ارے یہ آم, اب اتنے طرح کے آم, ان کے شیپ میں بھی فرق, ان کے کلر, ان کے خوشبو, ان کا ٹیسٹ میں بھی فرق. لیکن آم تو آم ہی ہے سارے کے سارے, لیکن پھر سب الگ الگ ہیں. انگور کتنی طرح کے انگور ہیں, ان کے رنگ, ان کے ٹیسٹ, سب میں فرق. اتنی ساری اینڈ لیس ویرائٹی ہے. اللہ نے جو بنائے ایک ہی پانی سے سینچے گئے, لیکن دیکھو سب کی یعنی کہ رنگت, اس کی کلر, اس کی سائز, اس کا شیپ, اس کی ٹیسٹ, سب کچھ الگ. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی اس میں بھی سائن ہے, نشانی ہے.